جو ہے وہ کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں، اس کے بارے میں شرعی حیثیت کیا ہے. تو ہم نے اس وقت ان کو یہ بتایا تھا کہ ہم نے براہ راست اس کا حکم نہیں پڑھا، لیکن علماء نے اصول بیان کیے کہ وہ نفل کے بارے میں ہے. تو بات وہی ہے. باقاعدہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اپنا یہ عمل ہے کہ وہ 2 سجدوں کے درمیان ہلکا سا بیٹھتے تھے اور اس میں کچھ نہ کچھ کلمات ارشاد فرمایا کرتے تھے. لیکن اس کے بارے میں علماء نے یہ صراحت فرمائی ہے کہ یہ نفل کے بارے میں ہے، فرض نمازوں کے بارے میں نہیں ہے. فرض نماز میں بس یہی ہے کہ وہ 2 سجدوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ جس میں کم سے کم ایک مرتبہ تسلی کے ساتھ سبحان اللہ کہا جا سکے، اس کے بعد اگلے سجدے میں چلے جانا چاہیے. درمیان میں بیٹھنا، رکنا اور اگلے کوئی کلمات پڑھنا فرض کے اندر مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ تاخیر ہو جائے گی، لہذا فوراً سجدے میں جائیں. نفل کے اندر اس کی بہرحال اجازت ہے اور رخصت ہے. جی اور کوئی سوال بھائی صاحب ہمارے کرنا چاہیں؟ چپل جو ہے ہم لوگ الٹی رکھتے ہیں تو اس کو سیدھی کر دیتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا ہے اس کی؟ چپل جو اگر الٹی ہوتی ہے اس کو سیدھا کرنا ہے، اس کے بارے میں بنیادی حکم تو یہ ہے کہ الٹی بھی ہو تو جائز ہے، لیکن بہرحال سیدھا کرنا درست ہے، وہ بہتر ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ چپل کی سائڈ نیچے ہے جو پسی کی طرف کی ہے، اس کو الٹا کر دیں تو یہ آسمان بلندی کی طرف جاتی ہے، جو کہ مکروہ اس وجہ سے بھی ہے. ایک بات. دوسری وجہ یہ ہے کہ جی چپل چونکہ انسان کو ہر کام سیدھے طریقے سے کرنا چاہیے، الٹی چیز کرے گا تو وہ ایک بے ترتیبی کائنات کے اندر جو نظام اللہ نے رکھا ہے اس کے اعتبار سے بے ترتیبی ہے، تو اس وجہ سے اس کو بھی سیدھا کر دینا چاہیے. اس وجہ سے بھی ویسے بنیادی طور پر یعنی کوئی اگر نہ بھی کرے تو غلط نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ویسے بزرگوں نے بھی اس کے بارے میں فرمایا ہوا ہے کہ اس سے بے برکتی بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی چپل الٹی رہے اور الٹی ہی رکھی رہے، کوئی اس کو سیدھا بھی نہ کرے، تو جو جان بوجھ کے سیدھا نہ کرے تو اس کے لیے بے برکتی کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا ہوا ہے، لہٰذا سیدھی کر دینا بہتر ہے. اور جس طرح خطبے ہیں، جمعے میں خطبہ ہوتا ہے جی اس میں کہا جاتا ہے کہ یوں ہاتھ باندھ کر بیٹھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے 2 زانوں پہ رکھیں. جی تو اس کا کوئی یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کے اقوال میں ہے کہ اس طرح پڑھنی چاہیے، تو اس طرح 2 رکعت نفل کا بھی ہے. یہ واقعی بڑا اہم سوال ہے. ہمارے ہاں اکثر لوگ اسی میں مبتلا ہیں، سوا وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں کہ جمعے کے پہلے خطبے میں ہم ہاتھ باندھ کر بیٹھتے ہیں اور دوسرے خطبے میں ہاتھ کھول لیتے ہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی چوکڑی مار کر بھی بیٹھا ہے تو وہ بھی اسی طرح کرتا ہے کہ ہاتھ کھول کے وہ اپنے گھٹنوں پر رکھ لیتا ہے. شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے بارے میں صرف ایک کتاب کے اندر ملتا ہے جس کا حوالہ ابھی اس موقع پر دینا مناسب ہم نہیں سمجھ رہے، کہ اس کتاب کے اندر یہ حوالہ لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر بھی ایک رائے کے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس طرح کر لے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر فلاں فلاں ثواب عطا فرمائے گا. تو لیکن باقاعدہ جو فتاویٰ کی کتابیں ہیں، فقہا کی کتابیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کتاب میں یہ بات نہیں لکھی گئی کہ جی اس طرح کریں پھر اس طرح کریں تو اس پر ثواب ملے گا، اور اگر اس طرح نہ کیا تو مکروہ ہے یا نامناسب ہے یا بے ادبی. ایسا کچھ نہیں. جمعے کے خطبے کے لیے صرف یہ ہے کہ آپ ادب سے خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں، چاہے آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں، چاہے آپ ہاتھ باندھ کر بیٹھے، اور بہتر یہی کہ ہاتھ باندھ کر بیٹھا جائے کہ یہ ادب کی نشانی ہوتا ہے. خاموشی سے اپنا منہ نیچے کر کے بیٹھا جائے، بالکل چپ کر کے انسان بیٹھا رہے، یہ ادب ہے، یہ اصل ہے. یہ باندھنا پھر اس کے بعد کھولنا، فقہی کتابوں میں اس کی کوئی صراحت نہیں ملتی کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت بھی ہے اور اس کے اوپر کوئی ثواب بھی ہے. اور جس کتاب میں اس کی صراحت ملتی ہے وہ حدیث شریف کی شرح کی کتاب ہے. اتنا ہم آپ کو اشارتاً بتا دیتے ہیں، وہ حدیث شریف کی شرح کی کتاب ہے، وہ فقہی فتوے کی کتاب نہیں ہے، لہذا اس پر فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. اب میں ایک جگہ پہ جمعہ پڑھتا ہوں، وہاں پر یہ باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے، تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جو بزرگوں کے اقوال ہیں، بزرگوں کی ہیں، پھر ہم یعنی کہ اس کو فالو کریں یا کیا کریں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بزرگ کا کہیں اقوال آ جائے تو اپنی چھوڑ دیں. ان باقاعدہ وہاں پہ ہوتے جمعے سے پہلے یہ کرتے ہیں، یعنی کہ خطبے سے پہلے، کہ بھئی یہ جو ہیں اعلیٰ حضرت کا یہ قول ہے، ان کا یہ قول ہے، صحابہ کا اس طرح قول تھا کہ پھیلتا کہ وہ. دیکھیے بزرگوں کے اخبار کی جہاں تک بات ہے نا، بالکل احترام ضروری ہے، ہم بزرگوں والے الحمدللہ. بزرگوں کے قول کے احترام کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ یہ فرمائیں کہ ایسا کر لیا جائے تو بہتر ہے، ایسا اگر عمل کر لیں تو بہتر ہے، ایسا نہ کریں تو بہتر ہے. بزرگوں کے قول پہ عمل کی صورت یہ ہوتی ہے. ایک دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بزرگ یہ کہیں کہ جی اگر ایسا عمل کیا جائے تو اس پر اتنا ثواب ملے گا. ثواب کے بارے میں جو بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ حدیث شریف سے ہوگی. یعنی کوئی کہے کہ مثال کے طور پر فلاں عمل کریں گے آپ کو 2 نفل کا ثواب ملے گا، آپ فلاں عمل کریں آپ کو حج کا ثواب ملے گا، عمرے کا ثواب ملے گا، فلاں ثواب ملے گا. یعنی جو ثواب کی بات ہے یہ شارع بتا سکتے ہیں جن پر وحی ہو، کیونکہ ثواب اللہ نے دینا ہے اور اللہ تعالیٰ ثواب اسی کو بتائے گا جو نبی ہوں گے، اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا. لہذا بزرگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس پر فلاں ثواب پکا ملے گا. کوئی امید کہے کہ ہاں امید ہے کہ اس پر ثواب ملے گا، بزرگ اگر یوں کہیں کہ امید ہے کہ ثواب ملے گا تو وہ ایک الگ صورت ہے. ہم اس پہ فتویٰ نہیں دیں گے کہ ہاں یقیناً ملے گا. امید کی بات تو انسان تو پھر کئی امیدیں رکھ سکتا ہے، لیکن بزرگوں کے قول کا احترام اگر کوئی کرتا ہے اسے منع نہیں کریں گے. لیکن اس کو کوئی فقہی اور شرعی صورت دے دینا کہ بھئی شریعت یہی ہے
شرعی اعتبار سے یہی کرنا ضروری ہے اور اس پر واقعتاً یہ ثواب ملے گا، تو ایسا درست نہیں ہے۔ ان کے قول کا احترام کیا جائے لیکن ان کے قول کو فقہی حیثیت نہ دی جائے، بالکل ایسے کہ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث پر عمل نہیں ہوتا، حدیث کا جو ہے وہ احترام باقی ہے، احادیث موجود ہیں لیکن ان کا وہ عمل نہیں ہوتا ان کے اوپر کہ جی اس حدیث پر عمل ہو۔ جیسے احناف کے ہاں رفع یدین کا معاملہ، حدیثیں موجود ہیں، بخاری شریف میں بھی موجود ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا، حدیث شریف موجود ہے، احترام باقی ہے۔ اسی طرح بزرگوں کے بہت سارے اقوال ہوتے ہیں کہ جن میں ثواب کی بات ہو تو ثواب کا معاملہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے، بزرگوں کو یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ جس پر ثواب ہوگا، امید کی بات الگ ہوتی ہے، اس کی یہ صورت ہوتی ہے۔ جی خطبے کی جو اذان ہے اس کے بارے میں علماء کی دو آراء ہیں، بہتر یہ کہ اس کا جواب نہ دیا جائے۔ خطبے کی اذان کا جواب اس میں علماء کی مختلف رائے ہیں، جنہوں نے نرمی کیا تو کہتے ہیں دے دیا جائے جواب، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس اذان کا جواب نہ دیا جائے، خطبے کی اذان کا۔ اس کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ یہ اذان جو ہے وہ امامت کراتا ہے ان کے لیے یا جو خطبہ پڑھاتے ہیں ان کے لیے، یہ کیا ان کے لیے کس چیز کے لیے ان کے لیے کیا ہے؟ یہ اسپیسیفکلی انہیں کے لیے جو ہے اذان دی جاتی ہے، یعنی کہ یہ خطبے کی اذان جو ہوتی ہے یہ اس میں ڈائریکٹلی جو ہے وہ جو امامت کریں گے ان کے لیے ہے یا جو خطبہ دیں گے ان کے لیے، یعنی کہ دونوں کو جوڑ دیا گیا۔ دیکھیے جو خطبے کی اذان ہوتی ہے نا، اصلاً اذان وہی ہے، روایات سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہی ہے کہ خطبے کے وقت جو اذان دی جاتی ہے خطبے سے پہلے، اصل اذان جمعے کی وہی ہوتی ہے۔ جو پہلی اذان دی جاتی ہے یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کا اجراء ہے، سنت ہے ان کی، جو ان کے طریقے پر دی جاتی ہے عرف کی وجہ سے، لوگوں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے کہ لوگ اپنے مصروفیات میں ہیں تو ان کو جمعے سے آگاہ کرنے کے لیے کہ جو ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے، جمعے کا وقت شروع ہو چکا ہے، اپنی مصروفیات ختم کریں، سمیٹیں اور جمعے کی تیاری کریں، وہ اس مقصد کے لیے ہے کہ دور دراز کے لوگ جامع مسجد میں آ سکیں۔ جو دوسری اذان ہوتی ہے جو اصل میں جمعے کی اور ظہر کے وقت کی اذان ہوتی ہے، بتانے کے لیے کہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اصل اذان وہ ہے، اس میں یہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ یہ خطبہ دینے والے کے لیے ہے یا نمازی جو موجود ہے صرف ان کے لیے، ایسا کچھ نہیں، یہ عمومی طور پر سب کے لیے اصل اذان وہی ہے، اس میں کسی کے لیے خاص نہیں کہ یہ خاص اس کے لیے اس کے لیے ہو، یہ عمومی اذان ہے سب کے لیے۔ درمیان جو ہے جی دعا کی جاتی ہے تو یہ سمجھنے کہ یہ دعا درمیان میں کرنی چاہیے تو جو بات کرنی چاہیے، اس کے بارے میں بھی روایات الگ الگ ہیں۔ ایک روایت میں یہی ہے کہ جو قبولیت کی ساعتیں ہیں جمعے کے دن کی اور بھی آئی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ امام جب دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے جو کہ سنت ہے، اگر نہ بھی بیٹھے تو کوئی حرج نہیں، خطبہ ہو جائے گا، کوئی مکروہ گناہ بھی نہیں ہے، لیکن سنت ہے، اس پر عمل ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو جو امام دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے اس دوران جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب تک امام اپنے خطبے سے فارغ ہو کر اپنے مصلی پر نہیں آ جاتا تو یہ جو پورا ڈیوریشن ہے، دورانیہ ہے، وقت ہے، یہ وقت بھی قبولیت دعا کا ہے کہ اس وقت میں جو بندہ دعا کرے گا۔ اب قبولیت کی گھڑیاں بہت ساری ہیں، انسان چاہے ان دو خطبوں کے درمیان والے وقت میں کر لے جو چند سیکنڈز کا ہوتا ہے، کہ امام کے مصلی پر آنے سے پہلے خطبے کے بعد اس دوران کر لے، یا اس کے علاوہ ایک روایت میں جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جمعے ہی کے دن غروب آفتاب سے قدر پہلے کا دن، پہلے کا وقت، یعنی آپ اس کو اندازہ لے لیں 10 منٹ 12-15 منٹ 20 منٹ جو نماز عصر کے لیے مکروہ وقت بھی شمار ہوتا ہے، اس وقت میں اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو وہ بھی قبولیت دعا کا بڑا یقینی وقت شمار کیا جاتا ہے احادیث کے مطابق۔ تو وہ اس کے اندر مختلف روایات ہیں، جس میں بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یقینی طور پر قبول فرمائے گا۔ خطبہ اگر مس ہو جائے تو جمعے نماز ہو جاتی ہے، خطبہ اگر مس ہو جائے تو نماز ہو جائے گی، جمعہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے ہاں نہیں، خطبہ جمعہ اس کا نہیں ہوگا، جمعے کی نماز ہو جائے گی۔ اس کا فرق یہ ہے کہ اگر انسان خطبہ اور جمعہ کی نماز دونوں ادا کرے اس کا جمعہ کامل ادا ہو جائے گا، اگر خطبہ ادا نہیں کرتا تو اس کی جمعے کی شرط نہیں پائی گئی، لیکن نماز اس نے پڑھ لی لہذا نماز کی قضا نہیں کرے گا وہ۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کا جمعہ نکل گیا ہو، اس کو جمعے کا گناہ ملے جمعہ چھوٹنے کا، ایسا نہیں ہے، جمعے کا اس کو نماز کا ثواب مل جائے گا، لیکن خطبہ اگر جان بوجھ کر چھوڑا ہے یا اپنی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے لیٹ ہوا ہے تو گناہ گار ہوگا، لیکن اس کو ایسا نہیں کہ وہ ظہر اس کی جگہ پر پڑے، مراد یہ ہے اس کی قضا نہیں کرے گا۔ 4 سنتیں جو پڑھتے ہیں پہلے بعد میں پڑھ سکتے ہیں، جو پہلے 4 سنتیں پڑھی گئی ہیں وہی ترتیب ہے، وہ بعد میں نہیں پڑھی جائیں گی، وہ نہیں کوئی ہے، وہ نہیں، جمعے کے بعد فرض کے بعد جو 4 سنتیں وہ اپنی جگہ پڑھی جائیں گی۔ وہ پڑھی جائیں گی نا۔ ہاں پہلے والی جو ترتیب چھوٹ گئی
سنتوں کے اندر ترتیب کے حوالے سے اصول یہ ہے کہ اگر اپنی ترتیب سے ہٹ جائیں تو ان کو بعد میں ادا نہیں کیا جائے گا، لیکن کوئی کر بھی لے تو منع نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بعض روایات سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کا یہ عمل ثابت ہے کہ کچھ ظہر کی غالباً جو ہے وہ سنتیں پہلی 4 رہ گئیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرائض کے بعد ان سنتوں کو ادا فرمایا، تو اس لیے کوئی ادا کر لے تو اس کو منع نہیں کیا جائے گا، لیکن اصل یہ کہ جب ترتیب سے ایک چیز ہٹ جائے تو پھر اس کو ادا نہیں کیا جاتا۔ فرض نماز میں قرت کرنے سے بھی ہو جاتی ہے نماز؟ دوبارہ کہیے گا۔ فرض نماز میں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ قرت کرتے ہیں، نماز بہرحال ہو جائے گی، لیکن یہ عمل مکروہ تحریمی ہے نماز میں امام کے پیچھے۔ اگر آپ تنہا پڑھیں تو آپ کریں، لیکن امام کے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ حدیث شریف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس کا امام ہو یعنی جو مقتدی ہے تو امام کی قرات اس کی بھی قرات ہے، یعنی مقتدی کی بھی، تو امام کا جو قرات ہے جو تلاوت کر رہا ہے تو وہ مقتدی کے لیے بھی کافی ہے، مقتدی کو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اور بعض اور روایات ہیں جن سے مکروہ تحریمی کا جو ہے نا وہ حکم ثابت ہوتا ہے کہ بہت شدید منع کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اور وہ پہلے بھی سوال ہوا تھا کہ بہت ساری مساجد ہیں جہاں 2 نمازیں ہوتی ہیں، 2 جمعے ہوتے ہیں، جی جی تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ وہاں پہ کیا احکام ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم نے دیکھا، لیکن بہت ساری جگہ بلڈنگس ہیں جہاں آفس اسٹاف وغیرہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ ایک کی جگہ 2 جمعے کروا لیتے ہیں، اور ظہر میں ہوتا ہے کیونکہ وہ صبح فجر اور عصر میں تو لوگ چلے جاتے ہیں، ایک یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں ظہر یا پھر جمعہ کا دن جو ہوتا ہے جی جی پھر وہ 2 جماعتیں کروا دیتے ہیں جی، تاکہ لوگ دوسری بار پڑھ لیں جو رہ گیا۔ جماعت کروانے کے حوالے سے اصل یہ ہے کہ اگر ایک جگہ جیسے مصلی بچھا ہوا ہے امام کی جگہ پر اور وہاں پر امام نے ایک مرتبہ نماز پڑھا لی، تو اس کے بعد دوسری مرتبہ کوئی جماعت کروانا چاہے تو وہ اس جگہ سے ہٹ کے کرے، یہ بہتر ہے، ورنہ مکروہ ہے۔ اگر سیم جگہ پر دوسری جماعت کروائی جائے تو یہ مکروہ ہے، تو بہتر یہ کہ وہ اس جگہ سے ہٹ کے کرے۔ تو ایسی مساجد میں جمعے کی نماز اگر کوئی مجبوری ہے واقعتاً تو کی جا سکتی ہے۔ اگر اتنی جگہ بھی موجود ہو کہ مسجد سے باہر کوئی اگر کھلی جگہ ہے کہ وہاں پر مطلب مثال کے طور پر جیسی جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں اس کے مطابق اگر 12 15 20 25 30 افراد بھی ہیں، 50 افراد بھی ہیں اور باہر اتنی جگہ موجود ہے کہ باہر وہ کر سکتے ہیں تو باہر کر لیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ باہر بھی جگہ ہوتی ہے، پارکنگ کی جگہ ہوتی ہے، اس میں بھی آ جاتے ہیں، اچھا لیکن اچھا، وہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو جمعہ ہاں، نہیں ہوتے۔ تو اس کا یہی ہے کہ اس جگہ پر سیم جگہ پہ نہ کیا جائے جمعہ، تھوڑا سا ہٹ کے کر لیا جائے، لیکن ہم پھر بھی احتیاطاً آپ سرچ کریں گے کہ اس کو تحقیق ہم مزید کر لیں گے انشاءاللہ، آپ انشاءاللہ بعد اس کے بارے میں عرض کریں گے۔ پہلے بھی کیا تھا نا وہ نیوی والی مسجد میں، اچھا اچھا، تو آپ نے کہا اس کی تحقیق ہاں مجھے وہ ذہن سے نکل گیا، معذرت، انشاءاللہ میں آپ کو پھر اس کے بارے میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ جو خطبہ ہے یہ کیا ہے؟ خطبہ جمعہ کا جو ہے وہ شرط ہے، یعنی اس کے بغیر جمعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خطبہ خود خطبہ کیا ہے؟ یعنی یہ جمعے کا خطبہ، یہ عید کا خطبہ، یہ فلاں کا خطبہ، یہ تو یا جمعے میں ہوتا ہے یا عید کا ہوتا ہے، جی، نکاح پہ بھی تو یہ کیا ہے؟ خطبہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ اصل مقصد سے پہلے کوئی بات کہی جائے، کوئی کام کیا جائے، کوئی قدم اٹھایا جائے، خطبہ اس کو کہا جاتا ہے۔ خطبے کا ویسے جو اصل لفظی معنی ہے نا عربی کے اعتبار سے وہ ہے پیغام، لفظی جو اس کا معنی ہے وہ پیغام، خطاب کرنا یعنی پیغام دینا، عوام کو، دنیا والوں کو کوئی پیغام دینا، خطاب کرنا۔ تو جو خطبہ چاہے وہ جمعے کے اندر کہا جائے، چاہے وہ عیدین میں کہا جائے، چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو، اور اس کے علاوہ جو کتابیں تحریر کی جاتی ہیں دینی کتابیں تو ان کے اندر بھی شروع میں خطبہ ہوتا ہے، تو اس میں اللہ رسول کا نام لے کر پیغام دیا جاتا ہے کہ جی یہ کتاب مسلمان کی ہے، ایک اسلامی موضوع پر ہے، تو اس لیے اللہ رسول کی بات کر کے پیغام آگے پہنچایا گیا ہے۔ تو خطبے کا اصل معنی یہ ہوتا ہے۔ اب رہی شرعی حیثیت، تو جمعے کا آپ کو بتایا کہ شرط ہے کہ اس کے بغیر جمعہ ہو نہیں سکتا۔ عیدین کے لیے سنت ہے کہ اگر پڑھ لیا جائے تو بہت اچھا ہے، ثواب عظیم ہے، لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ ایک آدھ مرتبہ چھوڑ دے تو یہ اس نے برا کیا، بہت برا کیا، کہ اسلام کے شعائر میں سے یعنی اسلامی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو اگر کوئی مسلسل اس کو چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور نکاح کا خطبہ یہ بھی سنت ہے۔ کتابوں میں جو خطبہ لکھا جاتا ہے یہ مستحب ہے کہ کتاب کا آغاز کیا جا رہا ہے تو اللہ رسول کے نام سے کیا جائے۔ خطبہ اصل میں یہ ہے، ایک پیغام کو کہا جاتا ہے خطبہ۔ ویسے ہے نا جی، جیسے یہ مجھے بھی تھوڑا ناتصور میں یہی آتا ہے کہ اس وقت کا اس وقت کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے آج تقریر یا بیان ہے، یہ قسم کا یہ بیان تھا، جی، تو اس کو باقی رکھنے کے لیے سنت پھر اس کو بھی رکھا اور اپنا بیان آج کے دور کا بھی مطلب بیان ہوتا ہے، اور آخر میں سنت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ بھی تھوڑا پڑا جاتا ہے۔ دیکھیے اگر یہ ہے تو جمعے کا خطبہ تو شرط ہے، جی جمعے کا خطبہ تو ہم نے اس کا سنت نہیں، شرط ہے۔
آپ علیہ باقاعدہ گفتگو فرمایا کرتے تھے، خطاب فرمایا کرتے تھے. اسی خطاب یعنی خطبے کو آج باقی رکھا گیا ہے کہ اردو میں بیان کے بعد یا عرب شریف میں بھی باقاعدہ عربی بیان کے بعد الگ سے خطبہ دیا جاتا ہے. یعنی اس دور کی یادگار ثواب حاصل کرنے کے لیے، اس یادگار کو یادگار رکھنے کے لیے، اس وراثت اسلامی وراثت کو زندہ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے. آپ علیہ السلام اگر ہوتا نا صرف صحابہ کرام کا تو پھر رخصتی کے کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا، لیکن آپ علیہ السلام نے کبھی بھی اس کو ترک نہیں فرمایا. خود آپ علیہ السلام نے اس کے لیے تاکیدیں فرمائی. اس وجہ سے جمعہ کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے. اس میں یہ ہے نا جی، یہ جو خطبہ ہے اس میں مطلب یہاں تک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے، درود پاک کا بھی ہے، اگر خاموش رہو یا کیسے وہ آپ زیادہ بتا سکتے ہیں پڑھنے کے لیے جی. اور سیم اس کا جو ہے نا اس خطبے کی اگر سننا یہ ہے کہ آپ کا بیان، آپ کے بیان میں کوئی ادھر آگے بھی جا سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، لیکن خطبے کے دوران خطبہ ہو رہا ہے، میں پیچھے آیا ہوں تو جہاں جگہ ملے ادھر ہی بیٹھوں گے، آگے نہ ہوں گے. تو یہ دوسرا جو ہے نا یہ اس خطبے کا حصہ نہیں بنتا ہے. یہ تو ایک بیان ہے سیم بیان کی طرح. دیکھیے صرف زبان کا فرق ہے کہ اس میں عربی میں تھا سر زبان کا فرق نہیں ہے، اور نبی علیہ زبان السلام کا زبان کے بھی بہت فرق ہے. ایک تو آپ لینگویج کا فرق آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ہے، ساتھ ساتھ ٹنگ کا بھی فرق ہے. زبان جو ہم بولتے ہیں جی جی یہ ہماری زبان ہے، وہ رسول اللہ کی زبان تھی. یہ ہمارے الفاظ اور رسول اللہ کے الفاظ تھے. جی بالکل. ہمارے الفاظ فنا ہو جائیں گے، آپ علیہ السلام کے الفاظ فنا نہیں ہوں گے. کائنات میں اللہ تعالیٰ نے واقعی رکھا ہوا ہے، کائنات کتابوں میں سارے موجود ہیں. جی جی اس لیے ان کی اہمیت زیادہ ہے. اور وہ ہماری جو گفتگو یہ ہے یا ہماری جو حیثیت ہے وہ اسلامی ہیرو کے طور پر نہیں ہے. ہم اسلام کے خادم ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے سب سے بڑے ہیرو ہیں، دنیا کے سب سے بڑے ہیرو ہیں. تو ان کی ذات کی کیا شان ہے، ان کا اور ہمارا کیا تقابل، ہم کہاں، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں. سرکار کی شان تو سبحان اللہ. تو اس لیے یہ بہت فرق ہے. آپ علیہ السلام کا خطبہ یقیناً باقی رکھنا ضروری ہے. یہ اسلام کے لیے، اسلام کی بقا کا یوں سمجھ لیجیے کہ ایک بنیادی شرائط میں سے ایک ہے کہ آپ علیہ السلام کی ان چیزوں کو باقی رکھا جائے. فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے. ثواب اور اس کی ثواب کے اعتبار سے بڑا فرق ہے. جی ثواب. اب دیکھیے ہمارا ہم کچھ بیان نہ کریں، مثال کے طور پر کسی مسجد میں 1:30 بجے خطبے کا وقت ہے، 1:30 بجے خطبے کا امام صاحب نے 1:30 بجے فکس خطبہ دینا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر 1 بجے بیان شروع ہو جائے گا. ایک جو کنسیپٹ ہے اگر تو 1 بجے بیان شروع ہوگا، امام صاحب آئے ہی نہیں، 1:30 بج گئے، امام صاحب نہیں آئے، یا موجود بھی ہیں بیان نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں کریں، لیکن خطبہ ان کو دینا ضروری ہے. ٹائم پر دیں یا لیٹ دیں، لیکن دینا ان کو ضروری ہے. تو اسی سے آپ فرق دیکھ لیجیے نا کہ امام کا خطبہ، امام کا بیان کرنا اگرچہ ثواب کا باعث ہے، لیکن وہ جمعے کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا کہ وہ بیان دے گا تو جمعہ ہوگا، وہ نہیں دے گا تو جمعہ نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا خطبہ دینا ضروری ہے. اگر دیا تو ہی ہماری نماز امراً قبول ہوگی اور جمعہ ہمارا ادا ہوگا. اگر ہم نے خطبہ نہ دیا، امام نے خطبہ نہ دیا تو پھر وہ ادا ہی نہیں ہوتا. اتنا سارا فرق ہے نا. السلام کا بیان تھا نا جس کو دیکھیے بیان ضرور ہے، لیکن یہ آقا علیہ السلام کا بیان جو تھا جی اس ٹائم یہ سارا خطبہ ہی مطلب کہہ رہا تھا. بیان ہی کو خطبہ کہا گیا، تھوڑا کر کے آتے جی جی جی. ہاں آپ کا تو ایسے ہی بیان جیسے ابھی خطبے میں بھی سارا یہ. دیکھیے آپ صرف اس کے کنٹینٹ پہ جا رہے ہیں کہ بیان خطبہ اس کو یہ اصل میں جو کہنا چاہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امام صاحب پہلے بیان کر رہے ہوتے ہیں جی اس میں وہ ترجیح نہیں دی گئی کہ بیٹھ جائیں جہاں پہ بھی جگہ ملے. میں اسی کی اس میں لرز کر لوگ رہا آگے ہوں، پیچھے ہو جاتے میں ہیں. اسی کی لرز کر رہا ہوں ان کو کہ آپ سوچ رہے ہیں کنٹینٹ پہ کہ جی رسول اللہ جو بات فرمایا کرتے تھے وہ بھی تعلیم ہوا کرتی تھی. امام یعنی آج کے دور میں جو خطبہ بیان کرتے ہیں اس میں بھی تعلیم دی جاتی ہے، تو اس کی بھی وہی حیثیت نہیں ہو سکتی. رسول اللہ کا فرمانا اور ہے، ہمارا فرمانا اور ہے. ہم ناقل ہیں، ہم کاپیئر ہیں. ہم رسول اللہ کے فرامین کو آپ علیہ السلام کے ان کے افعال کو ہم کاپی کرتے ہیں. آپ علیہ السلام وہ خود افعال و اقوال ہمیں دینے والے ہیں، تو ان کا معاملہ اور ہے. وہ شارع ہیں، شریعت کے مالک ہیں، ہم ان کے وارث ہیں. ہم ان کے علوم کے، ان کے اعمال و افعال کے، ان کے احادیث کے وارث ہیں. ہماری وہ حیثیت نہیں ہے، ہم تو نقل کرنے والے ہیں. ہماری ان کی حیثیت برابر نہیں ہو سکتی. اور ہمارا اتفاق سے وقت بھی ذرا مختصر ہے، اس کا گنجائش نہیں ہے. تو انشاءاللہ بعد میں اس کو ہم قضیے کو مکمل کر لیں گے. ان کو تھوڑا سا یہ ہے کہ جی. جیسے نبی علیہ السلام نے نماز ادا کی، جی آپ علیہ السلام نے یا اور ایسے جو اعمال کے جو ہمیں بعد میں حکم ہوا کہ آپ بھی پڑھو رہی ہے، جی اس میں تو سارا وہی درجہ ملتا ہے نا جی. جو نبی علیہ السلام نے اتنی رکعتیں ہم بھی وہی کریں گے. وہ درجہ کس کی وجہ سے ملتا ہے؟ آقا علیہ السلام اور انہیں کی وجہ سے نا، اللہ تعالیٰ نے. اس لیے ان کے خطبے جو ہم پڑھتے ہیں نا تو انہی کی وجہ سے ہمیں وہ لازم قرار دیا گیا ہے. تو پھر میں یہی کہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کا جو
थोड़ा सुन्नत तरीका करके खुतबा जो देखिए- वो दिया गया उसका और इसका जो है ना आप देखिए, बयान- हम जो अमाल करते हैं, सुन्नतें अदा करते हैं, हमारे अदा करने से उसका वो सवाब नहीं है, वो रसूलुल्लाह के करने से सवाब है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जी, इसी वजह से वो खुतबा जो आप अलैहिस्सलाम ने किया, जो सरकार ने किया, इस वजह से हम करते हैं, इसी वजह से उसकी शर्त की हैसियत है कि वो शर्त करार दिया गया है। हम जो अपनी तरफ से बयान करते हैं वो हमारा इजाफी अमल है, जी मैं यही तो कहता हूँ ना, वो हमारा इजाफी है। जबकि आप क्या जो आप करते हैं उसको हम समझ भी रहे होते हैं, उसके जी। तर्जमा जो आका अलैहिस्सलाम का खुतबा उसका तर्जमा समझ नहीं आता। जी जी लेकिन ये है कि उस टाइम का आका का वो बयान है जिसको छोटा करके तो इतना सुन्नत तरीके का मुख्तसर करके, छोटा ना कहें, मुख्तसर हाँ जी करके। मुख्तसर करके। जी जी, अच्छा इसका भी बता दें छोटा और मुख्तसर का क्या फर्क कोई नहीं है। अरबी के अंदर मुख्तसर के और कई सारे मानी होते हैं कि एक चीज़ को कम कर दिया जाए। छोटा और कम होने में फ़र्क है ना। छोटे में आमतौर पर हमारे यहाँ हकारत का, तहकीर का एक मफहूम निकलता है, माना एक मुराद बात का निकलता है। कम के अंदर आमतौर पर यानी कि बंदा समझ जाता है कि कम से क्या मुराद है, इसलिए मुख्तसर का माना कम, कमी की गई, खुलासा कर दिया गया, कम कर दिया गया, मुख्तसर का ये मतलब होता है। सुन्नत जी जो सुन्नतें हैं जी आपने भी फरमाया, जिस तरह सुना कि फजर की दो सुन्नतें अगर रह जाएं तो वो बाद में फ़र्ज़ पढ़ लें, और फिर जब 20 मिनट का टाइम गुजर जाए जी तो उसके बाद 2 सुन्नतें पढ़ लें। और इसी तरह सुना था कि जो ज़ोहर की 4 सुन्नतें अगर आपने फ़र्ज़ पढ़ ली हैं तो उसके बाद 2 सुन्नतें अदा करके 4 सुन्नतें अदा करें। ठीक है। तो ये ऐसा ही है, या आपने भी फरमाया कि अगर तरतीब से आउट हो जाएं तो फिर नहीं पढ़ी जाएंगी? मैं ओवरऑल मैंने अर्ज़ किया था कि तरतीब के हवाले से असल ये है कि जब एक चीज़ अपनी तरतीब से हट जाए तो फिर वो अदा ना की जाए। लेकिन अगर कोई अदा करता है तो वो गलत नहीं है, यानी उसको हम बुरा नहीं कहेंगे, हम उसको मना नहीं करेंगे, उसकी नमाज वो सुन्नतें वो अदा हो जाएंगी। उसकी अदायगी का तरीका है। तरीक़ा वही है, नीयत भी उसी वक्त की जाएगी, और यही नीयत की जाएगी कि मैं फ़र्ज से पहले वाले फ़लाँ सुन्नतों की नीयत कर रहा हूँ। जैसे कि 4 बाद की 4 सुन्नतें हैं, फिर 2 सुन्नतें हैं, फिर उसके बाद 4 सुन्नत पढ़ी जाए, या हाँ, उसके 2 सुन्नतों के बाद पहले ना पढ़ी जाए, क्योंकि वो पहले की बरकरार रखती है। हाँ, हर चीज़ को असल में इस्लाम का हुस्न ही है ना कि हर चीज़ अपने अपने मकाम पर अच्छी लगती है। तो वो जो चीज़ अपने मकाम से हट गई, अब वो बाद में पढ़ेंगे तो वो अपनी तरतीब से हट के अजीब लगेगी। ये पढ़नी चाहिए और हमें? नहीं, पढ़ सकते हैं, मना नहीं है, पढ़नी चाहिए का हम नहीं कहते, लेकिन पढ़े कोई तो हम उसको मना नहीं करेंगे, और अगर कोई ना भी पढ़े तो गुनाहगार नहीं, है। यानी कि हमारा एक हमने खुद ही ईजाद किया हुआ है, हम नाकिस तरीका बने। हाँ जी। नहीं, मैंने अर्ज़ किया ना अभी पहले कि आप अलैहिस्सलाम के बारे में मनकूल है, आप अलैहिस्सलाम ने बाज़ नमाज़ों के हवाले से ऐसा किया था कि ज़ोहर की 4 सुन्नतें पहली रह गई थी। किसी एक उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा, गालिबन हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का फरमान है कि वो ज़ोहर की पहली 4 सुन्नतें रह गई, तो आप अलैहिस्सलाम ने उनको फ़र्ज़ के बाद उनको अदा फरमाया था। ये अमल मौजूद है, लेकिन चूँकि आप अलैहिस्सलाम के खसाइस भी हैं, आप अलैहिस्सलाम के कुछ इम्तियाज़ात भी हैं जो सिर्फ आप अलैहिस्सलाम अदा फरमा सकते हैं, तो इसलिए आप अलैहिस्सलाम चाहे वो आदतन भी फरमाएं तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ जुदागाना अहकाम भी हैं। तो फ़िक़्ह हनफ़ी हमें यह समझाती है, जो बेहतरीन फ़िक़्ह है, कि हर चीज़ अपने मकाम पर और तरतीब पर अच्छी लगती है। अगर तरतीब से अदा कर ले, अगर तरतीब से हट गई है तो उसको छोड़ दें। रही बात फजर की सुन्नतों की, तो फजर की सुन्नतों के हवाले से ताकीदी अहकाम बहुत ज़्यादा है, बहुत ताकीद की गई है, इसलिए वो इस हुक्म से एक्सेप्शन है, यानी मुस्तस्ना है, वो एक्सेप्शनल है, उसको इस्तिस्ना हासिल है। और उसके बारे में एक ये ताकीद वाली हदीस शरीफ है कि जो फजर की सुन्नतें अदा कर ले तो ये उसके लिए दुनिया और माफ़ी है, यानी दुनिया की हर चीज़ से बेहतर उसके लिए ये 2 सुन्नतें हैं। इसका इतना आप अलैहिस्सलाम ने सवाब बयान किया। और दूसरी ताकीद वाली अहादीस ये हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने इनको कभी तर्क नहीं फरमाया। सरकार की आदत करीमा थी कि तहज्जुद की जो आप नमाज अदा फरमाया करते थे, उसके बाद आप कुछ देर के लिए आराम फरमाते थे, अपने करवट पे पहलू मुबारक पर लेट जाया करते थे, और ज़्यादा आपकी गहरी नींद नहीं होती थी। अदान का वक्त होता, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला आते, आप अलैहिस्सलाम को जगाते, अदान देते, सरकार आवाज़ सुनकर उठ जाते या उनके जगाने पर उठ जाते, और फिर उसके बाद आप बाकायदा आप सुन्नतें अदा फरमाते, क्योंकि आपकी पक्की नींद नहीं होती थी, आप दोबारा वज़ू नहीं फरमाया करते थे, तो आप जो वो सुन्नतें अदा करके आप फ़र्ज़ नमाज अदा फरमाया करते थे। तो इसीलिए अच्छा इसमें एक्सेप्शन इस वजह से भी कि ये ताकीद है, तो ये वाजिब के करीब इसको उलमा ने कहा है वैसे सुन्नत मुअक्कदा बुनियादी तौर पर, लेकिन इसकी इतनी ताकीद और अहमियत की वजह से इसको वाजिब के करीब का दर्जा दिया गया है। इसी वजह से इसके लिए कदा का हुक्म भी है कि वाजिब का करीब है तो इसके लिए कदा है, लेकिन चूँकि बुनियादी तौर पर सुन्नत है तो इसके लिए कदा का भी ख़ास वक्त रखा गया कि उसके बाद मज़ीद कदा ये नहीं हो सकती। वरना जो वाजिब मुस्तकिल होता है, जैसे वितर है, वो सारी ज़िंदगी वाजिब अगर कदा हो जाए, लेकिन चूँकि सुन्नत मुअक्कदा बुनियादी तौर पर है, ये फजर की 2 सुन्नतें, इसलिए इसके लिए कदा के ख़ास वक्त मुकर्रर है कि इससे आगे अगर वक्त निकल गया तो फिर ये साक़ित हो जाएंगे।
یہ ہے اس کے دوپہر کے یعنی کہ دوپہر کا جو ٹائم ہے اس سے پہلے پہلے ادا کرنا ظہر دوپہر کے نہیں یعنی کہ زوال کے زوال کا ہاں زوال جس کو کا ہمارے یہاں وقت زوال کے وقت کہتے ہیں اس کو شرعی اعتبار سے نصف النہار کا وقت نام دیا جاتا ہے، اس سے پہلے پہلے یعنی زوال سے پہلے پہلے، زوال سے پہلے پہلے جو ہے وہ ٹائم ہے، اگر ادا کر لی سبحان اللہ، حتیٰ کہ اگر کسی کی سنتیں اور فرض دونوں رہ گئے تو وہ ترتیب سے اس وقت میں ادا کر لے گا، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے پہلے تک۔ اگر اس کے یہ وقت نکل گیا، فرض وہ ادا نہیں کر سکا، سنتیں ادا نہیں کر سکا، اب سنت ساقط صرف وہ فرض ادا کرے گا فجر کے۔ جی سر اگر ہمیں معلوم ہے کہ اگر میں نے سنتے شروع کی تو فجر کی جماعت نکل جائے گی، جی تو پھر سنت اور پھر فرض جماعت کے بغیر پڑھنی چاہیے، فرض سے فرض پڑھ کے جماعت کے ساتھ بعد میں سنتے پڑھیں 20 منٹ بعد؟ دوبارہ کہیے گا۔ اگر میں مطلب مسجد پہنچا ہوں، جی مجھے معلوم ہے کہ اگر سنتے میں نے شروع کی دوسری رکعت چل رہی جی ہے پرائز کی، جی تو جماعت نکل جائے گی، ٹھیک ہے، اس صورت میں جماعت میں شامل ہو جائیں اور پھر سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد سنتے پڑھیں، جی یا جماعت چھوڑ دیں اور سنتے ہیں پھر فرض پڑھیں؟ نہیں سنتیں پڑھنا جبکہ یہ ڈر ہو کہ باقاعدہ جماعت نکل جائے گی، ایک تو ہے کہ محض گمان ہو، جی لیکن یہ کہ جب پکا ہو کہ یار غالب گمان یہ ہے کہ بھائی نکل جائیں گی میری فرض یہ جماعت نکل جائے گی، پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے ادا کرے، جماعت سے نماز ادا کرے جماعت سے نماز اور وقت نکلنے کے بعد وہ ادا کرے۔ سنت۔ لیکن اگر کسی کو گمان ہی تھا کہ میں امید پہنچ جاؤں گا جلدی جلدی اور وہ اتفاق سے لگا تو وہ جماعت جلدی ختم ہو گئی، تو اس میں اس کے اوپر کوئی وبال نہیں ہے، یعنی وہ اگر جان بوجھ کر کرتا تو گناہ گار ہوتا کہ فرض کو اس کو پہلے ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ جب اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تو اس کے اوپر کوئی وبال نہیں ہوگا۔ اچھا، اور سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد ہے یا اس کا 20 ہے؟ احتیاطی وقت جو اعلیٰ حضرت نے مقررہ کیا وہ 20 منٹ ہے، 20 منٹ ہے۔ مطلب اس ٹائم پیریڈ میں ہم سنتے تو نہیں پڑھ سکتے، اور بھی کوئی نماز نہیں، مطلب جس میں عید کی نماز سجدے والی کوئی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی، سجدے والی کوئی بھی عبادت اس میں نہیں کی جائے گی۔ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہاں وہ کر سکتے ہیں، ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، اوراد و وظائف کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ نماز جنازہ اگر آ جائے تو پڑھ لیں، ورنہ تیاری اس انداز سے کی جائے کہ وہ اس کے بعد ہی آئے، مقروض وقت کے گزرنے کے بعد، لیکن اگر آ جائے لوگ لے آئیں، یا جیسے زوال کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں بھی ایسے عبادات منع ہیں، لیکن اگر آ جائے تو پڑھا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے کیونکہ سجدے والی عبادت تو نہیں ہے۔ مفتی صاحب یہ ایک اسی کے ساتھ ہے نا ٹھیک ہے کہ نا، یہ 27 منٹ ہو یہ گئے نا یہ صلاۃ التسبیح، جی تو اس میں جیسے کہ وہ آخری میں وہ رکوع میں مل گیا تو وہ ہو گئی، آپ پڑھا رہے ہیں میں آخری رکوع میں تو میری وہ جماعتی رکعت ہو گئی، ایسے اگر اس کی بھی ایک رہ جائے تو بندہ اس میں رکوع میں چلا جائے تو وہ کاؤنٹ ہو جائے گی، کیا کرے اس میں؟ جو جماعت کرواتے ہیں ان سے طریقہ پوچھیں، جماعت تو ہم کرواتے نہیں ہیں، جو کرواتے ہیں ان سے نفل ہے نا، نفل کی نماز مطلب 4 رکعت ہے نا جی اس میں، چلو ٹھیک ہے۔